اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اصل ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل کلام الہی کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ میں سارے جہانوں اور کل مخلوق کا رب ہوں۔ الحمد سے والناس تک کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں رب المسلمین ہوں، یعنی صرف مسلمانوں کا رب ہوں، بلکہ فرمایا میں رب العالمین یعنی سارے جہانوں، کائنات اور جمیع مخلوقات و موجودات کا رب ہوں۔ رب کا معنی پرورش کرنے اور کمال تک پہنچانے والا ہے، لہٰذا رب کا معنی ہوا کہ وہ ہستی جو کسی شے کو ایک انتہائی سادہ اور ابتدائی حالت میں سے ترقی دیتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی کو ترقی دینا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ترقی دینے والے کا زاویہ نگاہ رحمت و احسان اور لطف و کرم نہ ہو۔ بس ثابت ہوا کہ تربیت کے اس تمام عمل کی اصل بھی محبت ہی ہے۔ جب تک محبت نہ ہو پرورش کرنا بہت مشکل اور محال ہے۔ محبت تربیت کی بنیاد بھی ہے اور ایسا مؤثر عنصر یعنی فیکٹر بھی ہے جس سے طبیعت اور پرورش وجود میں آتی اور ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کے دلوں میں محبت نہ ہو تو وہ اولاد کی تربیت و پرورش ہی نہ کر سکیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے دل میں باپ سے زیادہ محبت و رحمت رکھتی ہے۔ ماں بچے کو اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے اور اس کو آرام پہنچانے کے لیے تکلیف مشکلات برداشت کرتی رہتی ہے۔ اگر اسے اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو وہ ان تمام مراحل کو کیسے انجام دے سکتی ہے؟ ماں اولاد کی پرورش کرتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ طویل سرد راتوں میں بچے کے پیشاب سے بھیگے بستر پر خود ساری رات گزار دیتی ہے، لیکن بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے۔ وہ جگہ بھی بھیگ جائے تو سینے پر سلاتی ہے۔ بچہ روئے تو ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہے، صرف اس لیے کہ ماں پے کرے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں اور جانوروں میں بھی محبت کا عنصر رکھا ہے۔ اسی کی بدولت چڑیا بھی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنا دانہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اگر جانوروں میں محبت کا عنصر نہ ہوتا تو کوئی بھی جانور اپنے بچے نہ پال سکتا۔ پالنے اور پرورش کرنے کا عمل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب مخلوق میں کوئی محبت کے بغیر پرورش نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اپنی ساری مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ بس اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس و حیوانات و حشرات الارض پر نازل کی، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ الغرض اللہ رب العزت نے جسے بھی اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری دی ہے، خواہ وہ انسان ہے، جانور ہے یا پرندہ، اسے اس نے اپنی اولاد کے لیے مجازی رب بنایا ہے، یعنی مجازی طور پر تربیت کرنے والا اور پالنے والا بنایا ہے، جبکہ اس کی اپنی ذات ساری کائنات اور کل مخلوقات کے لیے محبت اور رحمت سے معمور ہے۔
اس میں خواہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا منکر، مشرک ہو یا موحد، ملائک ہوں یا عالم خلق کی دیگر مخلوق، اللہ رب العزت کی ربوبیت ان کے لیے محبت و رحمت سے لبریز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات کی پرورش کرتا ہے اور ہر شے کو ایک نقطہ آغاز سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے، اس لیے رب العالمین کہلوانا بھی اسی کو زیبا ہے۔ اس کی اپنی مخلوق سے محبت و رحمت اس حقیقت سے بھی قطعی آیا ہے کہ جہاں جہاں اور جس جس خطے میں بھی اس کی مخلوق موجود ہے، وہیں اس کے پیدا ہونے، باقی رہنے کے لیے جملہ ساز و سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ محبت و رحمت نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی، اور جہاں تربیت ہوگی وہاں لازماً محبت و رحمت بھی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔